بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم امہ چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، مسلمان غازیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جہاں ان کی جنگی فتوحات اور جنگی حکمت عملی کا ذکر ہوتا ہے، وہیں یہ پہلو بھی بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان غازیوں کی شخصیت میں ایک پراسرار روحانی جہت بھی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی روحانی تعلق تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا کہ پوری دنیا سے صرف انہی کو مدینہ کی مہم کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی روحانی پہلو ہے کہ جس کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تمام مسلمان جرنیل، غازی اور حکمران جنہوں نے تاریخ میں نئے باب رقم کیے، ان سب میں یہ پراسرار روحانی پہلو ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا روحانی تعلق کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ پہلو ان سب میں موجود ضرور ہوتا ہے۔ یہی وہ عنصر ہے کہ جو ان کو پراسرار بناتا ہے اور یہ مافوق الفطرت وجود معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جنگی کارنامے انجام دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ روحانی پہلو ہمیں ہر غازی کے وجود میں نظر آتا ہے، چاہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا پھر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی پراسرار مجاہد تھے کہ جن کی تلوار سے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کے دفاع کا کام لیا اور ان کو یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص خدمت کر سکے۔ اس کے بعد اس شخص کی خوش نصیبی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مدینہ کی مہم کے بعد بہت عرصہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص سرمستی کا عالم طاری رہا۔ سن 1146 میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں کہ جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے درویش، متقی اور ایک ولی اللہ سپہ سالار تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں ایک خواب دیکھا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ مدینے کا سفر کرو، وہاں پر دو صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ پھر مسلسل کئی مرتبہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہی حکم دہرایا جاتا ہے اور ساتھ ہی شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ صلیبی ہیں کہ جو مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینے میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے، آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت اور حکم کے مطابق سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی سے مدینے کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینہ تک کا سفر لگ بھگ 25 دن کا تھا، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کو 16 دنوں میں ہی طے کر کے آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ جا پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے۔
اس دعوت میں سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی مدینہ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا کیا کوئی شخص رہ گیا ہے کہ جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ والی جواب دیتا ہے کہ حضور، صرف 2 مسلمان متقی ایسے ہیں کہ جو مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملتے ہیں، اور ہر وقت اپنی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا، اور جب ان کی شکلیں دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو ان کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دکھائے گئے تھے۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں، اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روضہ مبارک کی بے حرمتی کے لیے کھودی گئی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ کر ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس پر وہ دونوں فلیبی اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں، اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسد پاک فلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں فلیبیوں کو ذبح کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے، اور اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا وہ سیسا آج تک مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے گرد موجود ہے، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی دینی غیرت کی گواہی ہے۔ ساتھ ہی سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ پاک کے قریب ایک چبوترا بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پیرا کھڑا کر دیا۔ صدیوں تک اس چبوترے پر سپاہی روضہ پاک کی حفاظت کے لیے پیرا دیتے رہے۔ آج کے دور میں وہ سپاہی تو وہاں نہیں ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس بنا ہوا وہ چبوترا آج بھی قائم ہے، اور مسجد نبوی میں حاضری دینے والے مسلمان اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی روحانی قوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، جب بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال فلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور مسلمان امت و ملت کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔ محترم ناظرین سامعین، یہ تھا مسلمانوں کے ایک عظیم جرنیل اور سپہ سالار سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ جو آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اپنا اور اپنے تمام پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔